खैरियत है रज़ा? इतनी इमरजेंसी में तूने मुझे यूं क्यों बुलाया है? ज़ावियार गाड़ी से उतरकर रज़ा के पास आया जो गाड़ी के बोनट पर टेक लगाया बैठा था। बताता हूँ, अंदर चल। वो लग्जरीज रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। अब बोल। एक पुरसुकून गोशा देखते वो आमने सामने बैठे तो ज़ाविया ने तशवीश से रज़ा को देखा। मेरे पास तेरे मसले का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आया है, अगर तुझे कोई इतराज़ नहीं है तो। रज़ा ने जांचती निगाहें ज़ावियार के तासरात पर जमाई। कैसा आइडिया? ज़ावियार के माथे पर बल पड़े। देख, तुझे अंकल की शर्त पर शादी नहीं करनी, और अगर तू शर्त पूरी नहीं करता तो इन आसान अल्फाज में सड़क पर आ जाएगा। रज़ा ने तौक़ुफ़ करते हुए ज़ावियर के चेहरे को पढ़ना चाहा था, जिस पर खफकी तारी हुई थी। तो मेरे पास एक बीच का रास्ता है, जिससे अंकल की शर्त भी पूरी हो जाएगी और तू आज़ाद भी हो जाएगा। रज़ा ने भवें तानते बहुत ही पुरस्कार तरीके से उसे देखा। तो अगर आसान अल्फाज में बोल तो तेरा एहसान होगा। एक लफ्ज़ तेरा मेरी समझ नहीं आया, आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो तू रज़ा बोला, तो तुम ऐसे करो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। क्या दिमाग ठीक है? ये पाकिस्तान है, यूरोप नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। जावियार का इस मंतक पर बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। मुल्कों से किसी ने कहा कि कोई फ़र्क पड़ता है? यूरोप में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई क्यों तैयार होता है? इन्हें मजबूरी ही इस नहज तक लाती है, और मजबूरी हमारे मुल्क में ज़्यादा है। रज़ा ने तल्ख हंसी हंसी। अच्छा, मुझे वो मजबूर इंसान भी मिला दो फिर, क्योंकि मुझे एक माह के अंदर ये शादी करनी है। तो फिर इस मजबूरी का इश्तिहार कहाँ लगाएं? जावियार का अंदाज मजाक उड़ाना था। किसी की मजबूरी देखकर ही मुझे ये ख्याल आया है, और इसीलिए अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। रज़ा की निगाहों के सामने रेम का अफसरदा चेहरा लहराया था। कौन है या वो? जावियार के माथे पर बल पड़े। वो तजस्सुस से आगे को झुका। तुम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। रज़ा ने जावियार की आंखों में देखा। ये तो अच्छी बात है कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे अब एक बताओ, कोई मजबूरी में अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लेगा? शादी चाहे कागजी ही क्यों ना हो, ज़िंदगी का बहुत बड़ा कदम होता है, ख़ास तौर पर एक लड़की के लिए। तो जानता है ना कि मुकर्ररा वक्त पूरा होने के बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा, तो इसका क्या होगा? तलाक याफ्ता लड़की इस माशरे में कैसे सरवाइव करेगी? जावियर का दिल डामाडोल हो रहा था। सौदा जब जिंदगी का हो तो इंसान अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। रज़ा ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए अफसरदगी से सर झटका। तुम किसकी बात कर रहे हो? जावेर के माथे पर शकनों का जाल गहरा हुआ था। रैम की बात कर रहा हूँ। रज़ा ने गहरा सांस खर्च किया। क्या रैम? जावियर को झटका लगा था। हाँ, इसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना। रज़ा इसकी हैरानगी पर गोया हुआ। हाँ, लेकिन क्या वो राज़ी हो जाएगी? जावेर के लहजे में शोभा बोल रहा था। मैं यहाँ आने से पहले इससे बात करके आया हूँ। आंटी की हालत बहुत नाजुक है, और इसके पास इलाज के लिए 50 लाख की रकम की ज़रूरत है। रकम में भी अरेंज कर सकता था, लेकिन मैं अभी अपना बिजनेस नहीं संभालता, और ना ही मेरे बाप ने ऐसी कोई वसीयत कर रखी है, इसलिए मेरे जहन में इससे अच्छा रिश्ता नहीं था। तुम दोनों ही ज़रूरतमंद हो अपनी अपनी जगह, तो इससे बेहतर क्या हुआ कि तुम दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर दो। रज़ा ने आंख दबाते दाद चाही थी। जावियार इसकी वजाहत पर सोच में डूबा। अब क्या सोच रहा है? देख, तेरे पास फिर भी महीना है, लेकिन आंटी का लम्हा लम्हा कीमती है। सोचने में वक्त पर बात करने के बजाय फ़ौरन फैसला कर ले। एक ये ही वाहिद रास्ता है तेरे पास। रज़ा के इस पुरस्कार अंदाज पर रास्ते की मंजिल का पता भी दे दिया था। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसे भी अच्छी तरह समझा देना कि शादी सिर्फ और सिर्फ कागजी सौदाबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जावियर का हर दरम अंदाज रज़ा को इस वक्त खुला था। हाँ, मैंने इसे हर पहलू बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसकी तो फिक्र मत कर। दांत पिसते इसने अपनी नागवारी दबाई। ठीक है, फिर कल ही निकाह की तैयारी करो, मैं जल्द अज जल्द इस मुसीबत से निकलना चाहता हूँ। रज़ा के चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट फैली थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले सौदे की पहली किस्त अदा कर दे। रज़ा ने सवालिया निगाह दौड़ाई। मतलब? जाविया ना समझे से देखा। आंटी इस वक्त नाजुक हालत में हॉस्पिटल है, इसका इलाज जल्द अज जल्द शुरू होना बहुत ज़रूरी है। रज़ा ने गहरी सांस भरते आगाह किया। ठीक है, मैं हमजा से बात करके इसका इलाज का बंदोबस्त करवाता हूँ। जाविया ने पल में फैसला करते फ़ोन निकालकर कान से लगाते रज़ा को देखा था, जो पुरसकून सा इस ऐसे ही मुंतज़िर निगाहों से देख रहा था। मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ मामा के बगैर? जब से रज़ा इससे बात करके गया था, वो यूं ही बेंच पर गुमसुम बैठी सोचों में गलतान थी। मुझे अपना भाई मानती हो ना? इसके समात में रज़ा का मान भरा लहजा गूंजा। शीनी भाई, आप क्यों मुझे तन्हा कर गए? अपने भाई की याद में इसे पल रैम शिद्दत से हावी हुई थी। रैम जाने कितनी देर बेंच की पुष्ट पर हाथ रखकर सरगिराए रोने में मशगूल थी। नरम मानूस आवाज़ पर उठाया।
ریم کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ آنٹی کیسی ہیں؟ ریم نے پکار پر سر اٹھایا۔ گلابی چپکتا چہرہ مزید سرخی مائل ہو رہا تھا، اس پر نیلی آنکھوں میں نمی عجیب خمار تھا۔ رضا کے ساتھ کھڑے زاویہ نے بے ساختہ ہی نگاہ چرائی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا ڈاکٹر نے۔ ریم ایک دم کھڑی ہوئی اور رگڑ کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں، تم فکر مت کرو، اس کا علاج ابھی شروع ہو جائے گا۔ اس کا سر تھپک کر رضا نے زاویار کو دیکھا۔ تم چلو، مجھے ریم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زاویار کی بات پر رضا کی پیشانی پر بال آئے تھے، لیکن وہ سر اس بات میں ہلا کر ریسیپشن کی جانب بڑھ گیا۔ مس ریم پلیز بیٹھیں۔ وہ دونوں اس وقت وزٹنگ ایریا میں تنہا تھے۔ آس کے پاس کی تمام بینچز خالی تھے۔ آپ کی والدہ کی صورتحال مجھے رضا نے بتائی ہے۔ مجھے افسوس ہے اور اندازہ بھی، کیونکہ میں نے حال ہی میں اپنے باپ کو کھویا ہے۔ زاویہ کی آواز میں ایک دم درد کا عنصر پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ کے علاج کے لیے میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، وہ اپنے اسپتال میں کارروائی پوری کر رہا ہے اور ہم آپ کی والدہ کو دوسرے اسپتال میں منتقل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میرا وکیل تمام بندوبست کر رہا ہے۔ کل ہمارا نکاح ہے، تو اب اس سے متعلق میری کچھ شرائط ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بندھن میں بندھنے سے پہلے ہی واضح ہو جائے، تاکہ مستقبل میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ آئے۔ زاویار کے چہرے پر نرمی اس وقت مفقود تھی۔ ریم نے لوہے کے بینچ کی سختی سے تھامتے پہلو بدلا۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کاغذی معاہدہ 1 سال کا ہوگا اور 1 سال بعد میں آپ کو طلاق دے دوں گا، پھر آپ آزاد ہوں گی۔ ہم ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے، لیکن ہمارے درمیان کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوگا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی مداخلت۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی حق جتائیں گے۔ زاویہ نے تمام باتیں واضح کر کے ریم کو دیکھنا چاہا، جسے یقین چاہ رہا ہو۔ آپ فکر مت کریں، مجھے میری ماما کے علاج سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ میں آپ کی زندگی میں مداخلت کروں گی، نہ کوئی حق جتاؤں گی۔ ہم دونوں کی سرحدیں واضح رہیں گی۔ ریم نے دل مضبوط کر کے سر اٹھایا۔ آخر یہ ایک معاہدہ ہی تو تھا، اور معاہدے تو تفصیل سے اور واضح ہی کرنی چاہیے، اور یہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔ کسی بھی حالت میں یہ راز باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس وقت یہ معاہدہ ختم کر کے ہر ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا۔ زاویہ نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے سنگین نتائج واضح کیے تھے۔ میرے لیے میری ماں کے علاج سے بڑھ کر کچھ نہیں، تو یہ راز میرے مرنے تک میرے دل میں ہی دفن رہے گا۔ وہ ہاتھ میں اپنی گود رکھے انہیں بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل میرے وکیل تمام بندوبست کر لیں گے۔ نکاح کہاں کرنا چاہتی ہیں بتا دیجیے گا، میں اپنے وکیل اور گواہان کے ساتھ وہاں آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کھڑا ہوا۔ ایک جائزہ لیتی تفصیلی نگاہ سر جھکائے بیٹھی ریم پر ڈالی اور تیز قدم اٹھاتا راہداری سے نکل گیا۔ ریم نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بے نام سا آنسو پلک کے بار توڑ کر اس کے نرم روئی جیسے گال پر بہہ گیا، جسے اس نے بے دردی سے پوچھ ڈالا تھا۔ ریم بیٹا، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ رضا نے مختصر لفظوں میں فریحہ بیگم کو زاویار کے پرپوزل کا بتایا تھا، اور تب سے کافی خوش اور مطمئن تھی۔ ان کی تکلیف بھی ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ ماما بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ریم نے اپنے آنسو کو روکتے ان کے ہاتھ تھامے۔ بیٹا، شفا اور وبا سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اب میرا تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہے دل۔ اب اگر اس اللہ نے مہلت ختم کر دی تو بھی کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے تصور میں اسے دلہن بنا دے کر خوش ہو رہی ہو۔ اللہ نہ کرے ماما، ایسی باتیں مت کریں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ میرے پاس آپ کے علاوہ کون رہ گیا ہے؟ اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے کب کے رکے آنسو اب زاروں قطار بہنے لگے۔ ارے نہیں بیٹا، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسے نہیں روتے بیٹا، اللہ کے کاموں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ بس فکر مت کرو، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بس صبر کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساری حکمت سامنے آ جاتی ہے، اور تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ درد بھی کیوں ضروری تھا۔ فریحہ بیگم ریم کے آنسو پوंچھتے رسان سے بولی، آنٹی قاضی صاحب واقع ہیں۔ رضا پرائیویٹ وزٹر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کل ہی زاویہ نے انہیں ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کرایا تھا، جہاں پرائیویٹ روم میں ہر طرح کی سہولت مہیا تھی۔ بسم اللہ کرو بیٹا۔ ریم سادے سے سفید جوڑے میں ملبوس تھی۔ فریحہ بیگم نے ہی اس کے لیے رضا سے کہہ کر ایک ہلکا سا کام والا سرخ دوپٹہ منگوایا تھا، جسے اس وقت اس کے سر پر ڈالتے وہ نم آنکھوں سے اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ لمحوں میں نکاح کی کاروائی مکمل ہوئی تھی۔ رضا نے آگے بڑھ کر بھائی ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ زاویہ سنجیدہ چہرہ لیے خاموشی سے تمام کاروائی دیکھتا رہا تھا۔ بیٹا، آپ یہاں دستخط کیجیے۔ جب قاضی نے زاویار کے سامنے نکاح نامہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جی، وہ ایک دم اپنی سوچوں سے نکل کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ دستخط کر کے اس نے نکاح نامہ قاضی صاحب کے آگے کر کے سراسری نگاہ ریم کی جانب اٹھائی، جس کے چہرے پر آگے تک دوپٹے کا گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ،
اللہ तुम दोनों को खुशियाँ दे। नम आवाज़ में फरीहा बेगम ने दोनों के सर पर हाथ रखा। अब आप आराम करें आंटी, मैं शाम में आपसे मिलने आता हूँ। अपनी तबीयत के बरखिलाफ जावियान ने मुस्कुरा कर फरीहा बेगम से बात की थी। जीते रहो बेटा। इस दुआया कलमात में रुखसत करते हुए उन्होंने रैम की जानब देखा। इनका इशारा समझते रैम चारों चार उठकर जावियार के साथ बाहर तक आई थी। वकील ने कागजात तैयार कर दिए हैं, इस पर आपके दस्तखत ज़रूरी हैं। इसने खाका खाली लिफाफा रैम की जाना बढ़ाया। ठीक है, मैं इन पर दस्तखत कर दूंगी, आप शाम में ले लीजिएगा। नज़रें झुकाए इसने लिफाफा थामा। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लें, इसमें कोई कमी पेशी हो तो बता दीजिए। इसके झुके सर पर नज़रें जमाए इसने भारी आवाज़ में कहा, क्या ज़रूरत है? सारी शारायत तो आप पहले ही बता चुके हैं। मामा का इलाज शुरू हो चुका है, तो फिर किसी किस्म की शक व शुबहत की गुंजाइश नहीं रही। इसने सर उठाते जावियार की जानब देखा, जो पहले ही से देख रहा था। निगाहों का तसादम हुआ। लम्हों के लिए इन दोनों की निगाह एक दूसरे में उलझी। ठीक है, फिर मैं शाम में आता हूँ। इन नीली आंखों में देखते जावियार को अजीब से एहसास ने घिरा, तो वो फ़ौरन निगाह चुराकर राहदारी से निकलकर अस्पताल से निकल गया। रेम लिफाफा हाथ में थामे इसे जाता देखती इनकी नज़रों से ओझल होने पर वापस फरीहा बेगम के पास आ गई थी। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो इस वक्त मुख्तलिफ चहमगोइयाँ सुनाई दी। आप लोग यहाँ खुशगपू में मसरूफ़ हैं। इसके सख्त आवाज़ पर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया था। सॉरी सर। तमाम अफराद अलर्ट होते शर्मिंदगी से अपने डेस्क की जानब बढ़ गए। मुबारक हो सर। वो ऑफिस में बैठा था जब इसके कंपनी का मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। आओ फरहान। वो लैपटॉप पर मसरूफ़ बिना निगाह उठाए इसकी बात को नज़रअंदाज कर गया। मैं अभी यही यही तुम्हें ही बुलाने वाला था। इसके विराजमान होने पर जाविया ने अपना लैपटॉप साइड पे किया। तुम्हारी मुबारक से इल्म हो गया है कि तलाक तुम्हें मिल चुकी है। इसकी जानब संजीदगी से देखते हुए जावियार मुबहम सा मुस्कुराया। जी सर, और मुझे बहुत खुशी हुई कि फरहान की मुस्कुराहट खालस थी। तो अब ये है कि रिसेप्शन की तैयारियां मैं तुम्हारे ज़िम्मे करता हूँ। सब कुछ सब सादगी से होना चाहिए। इसकी वजह से बाबा की डेथ के अलावा मेरी मिसिस की वालदा की बीमारी है। इस वजह से निकाह को भी सादगी से किया गया है। जावियर ने संजीदगी से तमाम तफसील से आगाह किया। जी सर, सब अरेंज हो जाएगा, डोंट वरी। इवेंट का किसी होटल में रखना है? फरहान ने यकीन दहानी करवाते हुए सवालिया निगाह उठाई। हाँ, क्योंकि प्रेस और मीडिया भी होगा तो छोटे पैमाने पर करना मुश्किल हो जाएगा। होटल के ओपन एयर में मुनक्किद कर लो, लेकिन बस सादगी का ख्याल रहे। जाविया ने सोचते हुए सारा प्लान तरतीब दिया। बिल्कुल सर, आप फिक्र मत करें। फरहान ने मुस्कुराकर सर खम किया। मैं वेन्यू की कुछ डिटेल्स आपको भेज देता हूँ, आप मुझे डिसाइड करके बता दें तो मैं फिर बाकी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ। वो मुझसे बात करता खड़ा हुआ और इजाज़त तलब करता ऑफिस से बाहर निकला। जावियार ने थक कर सर कुर्सी की पश्त पर गिराया। डैड, ना आप जीत पाए ना मैं। इसने अपनी मेज़ पर रखी ज़हीर साहब की तस्वीर को देखते जैसे इससे रूबरू कलाम किया। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों और असूलों पर ही गुजारूंगा, आपको गुजार कर दिखाऊंगा। जावियार की निगाहों में अजीब सी तपिश थी जो इसे भी अपने अंदर झुलसा रही थी। बेटा जावियर थोड़ी देर में आता होगा तो तुम इसके साथ चली जाना। फरीहा बेगम ने पास बैठी रैम को देखा जो इसके लिए सेब काट रही थी। नहीं, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रही, इसने कतियत भरे लहजे में कहा। इन्हें शिकायती निगाहों से देखा। अरे बेटा, मेरे पास इतने लोग हैं यहाँ, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, और फिर जावियर बेटे ने मेरे लिए ख़ास नर्स का इंतज़ाम भी कर रखा है। तो तुम थको यहाँ बैठकर, तुम सुबह अब मेरे पास आई हो। रैम ने इसकी बात पर शिकवा कना निगाहों की जानब उठाई और इनकी बात का मफहूम अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन जो ख्याल आपका मैं रख सकती हूँ कोई और नहीं रख सकता मामा, और मैं आपसे दूर जाकर बेचैन रहूँगी, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। वो न रूठे अंदाज में बोली, मुंह फैलाकर बैठ गई। फरीहा ने हैरत से इसके अंदाज को देखा। रैम बच्चे, अब कब जिद करने लगे हो? इन्हें हैरत हुई थी क्योंकि आज तक रैम ने कभी जिद करके इन्हें परेशान नहीं किया था। जब से अब सब के एक दूसरे के लिए ने मुझे छोड़ने लगे हैं। इसकी आंखों में तेजी से पानी इकट्ठा हुआ। चल पगली, मैं तो यहीं रहूंगी। कहाँ गई मैं अपनी बेटी को छोड़कर? और आपको समझाया था ना बेटा, अल्लाह के कामों में राजी रहना सीखो। फरीहा बेगम हंसते हुए इसके सर पर चत लगा गई। अस्सलाम वालेकुम। रैम ने जवाब के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाज़ा हल्की दस्तक के साथ खुला और जावियार के भारी आवाज़ ने माहौल पर सकूत तारी किया। वालेकुम सलाम बेटा। फरीहा बेगम ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया। तबीयत कैसी है बाप की? वो इनके दाएं जानब बैठता खुशगवारियत खुशगवारियत लिए मुस्तफसर हुआ। अब तो काफ़ी बेहतर है बेटा। वो अपने दामाद की आंखों में आंखें नज़र उतारने नहीं थक रही थी। अच्छा, अच्छी बात है, जल्दी से सेहतमंद हो जाएं आप, क्योंकि वलीमे की तकरीब में आपकी शिरकत लाजमी है। बाबा की वजह से मैंने सादगी से रखा है, लेकिन पूरी बिजनेस कम्युनिटी और मेरे सर्कल में भी
शादी का अनाउंसमेंट करना है तो इसलिए थोड़े बड़े पैमाने पर ही होगा। रैम ने आंखों में लिए हैरत जावियार को देखा। वो शख्स जो काम की बात भी मुख्तसर करता था आज कैसे फरीहा को तफसील से बता रहा था। आपके वालिद का सुनकर अफसोस हुआ बेटा, अल्लाह की इमानत है हमारी जान एक ना एक दिन तो लौटना ही है उसके पास। इस पगली को भी यही समझाती रहती हूँ। मोहब्बत भरी निगाहों से इसने रैम की जानब उठाई तो वह बेइरादा जावियार भी इसकी तरफ मतवज्जा हुआ जो अब भी निकाह के दुपट्टे में मलबूस थी। बस तब इसने सर पर ओढ़ रखा था लेकिन अब इसके शाने पर डोल रहा था। अच्छा आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रैम को लेकर जा सकता हूँ। दरअसल रिसेप्शन की शॉपिंग करनी थी तो मैं चाह रहा था कि रैम को ले जाता और अपनी पसंद के लिए अपनी चीज़ें मुंतखब कर ले। मुस्कुराहट से जायस ने फरीहा बेगम को देखा। अरे बेटा, इजाज़त की क्या ज़रूरत है, अब तो पूरा हक है आपका रैम पर। फरीहा बेगम जावियार के अंदाज पर सदके वारी जा रही थी। हक वाली बात पर इन दोनों की निगाहें बेसाख्ता तौर पर उठी थी। ठीक है आंटी, अब आप आराम करें। फरहीन आपके पास है और थोड़ी देर में रज़ा भी आता होगा। वो कोट ठीक करते खड़ा हुआ। खैरियत से जाओ बेटा, तुम दोनों, अल्लाह तुम दोनों के जोड़ी सलामत रखे। इनके सदके दिल से दुआ पर रैम के हलक में गोला सा अटका था। चले रैम, इसका लहजा इस्तेकाक भरा था। रैम ने बेतासर निगाहों से इसे देखा और अपना दुपट्टा तब्दील करके बैग कांधे पर डालकर फरीहा बेगम से दुआ लेती बाहर निकली। जाफियार भी मुस्कुराकर फरीहा से दुआ लेते इसके पीछे बाहर निकला। वो तेज़ कदम उठाती इससे पहले पार्किंग में पहुंची थी। ये शादी कागजी हम दोनों के लिए है, दुनिया के लिए नहीं, इसलिए दुनियादारी तो इस तरह निभानी होगी। अपने पहलू से संजीदा भारी आवाज़ सुनाई दी। जी मैं जानती हूँ। वो सपाट लहजे में बोलती सीने पर बाजू बांधे खड़ी थी। वलीमे की तकरीब ज़रूरी थी तो इसे हकीकत भी लगना चाहिए। गाड़ी तक वो दोनों हम कदम थे। ये शॉपिंग किस दुनियादारी का नतीजा है? कौन सा वहाँ कोई होगा जिसे हम देखना है, हमें दिखाना है? आप खुद भी कर सकते थे। गाड़ी में बैठे इसने रूखे लहजे में पूछा। मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ मिस राय। लोगों की नज़रें हर वक्त मुझ पर ही जमी रहती हैं, इसलिए मैं किसी को कोई मौका नहीं देना चाहता। वैसे भी आज हमारा निकाह है और न्यूली मैरिड कपल किस तरह रहते हैं आपको अंदाज़ा तो होगा, तो इतना तो करना है। जाविया ने शाने चुकाए। इसका अंदाज़ा अपना इतना पुरस्कून था कि रैम को हैरत हुई। इसे अपने निकाह में बंधे कुछ घंटे ही गुजरे थे तो इसे हर वक्त मुश्किल तरीन लग रहा था। पूरा साल कैसे गुजरेगा ये सोचकर इसने हथेलियों पर पसीना छूटने लगा। जावियार, मैंने मिसेस फरीहा की रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को सेंड की थी। इनका मशवरा है कि इनका इलाज बेहतर तरीके से अमेरिका में हो सकता है। यहाँ पर इस कैंसर को इसकी बॉडी से तो निकाल सकते हैं लेकिन अगले 5 साल तक ये कैंसर वापस आने का ख़तरा है। अमेरिका में इसके चांस कम होंगे क्योंकि इसके पास वो सहूलत मौजूद है जो अब तक पाकिस्तान के कैंसर वापस आने से रोकने की मावन साबित हो सकती है। रैम को छोड़कर हमजा के कैबिन में मौजूद दोनों हाथों उंगलियों में बाहों मिलाए वो संजीदगी से हमजा को देख रहा था। तुम क्या तजवीज़ करते हो? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि तुम आंटी को अमेरिका ले जाओ। उनका बेहतरीन इलाज हो जाएगा। पाकिस्तान में पैसा भी पानी की तरह बहेगा और बाद में वापस आने का खदशा लग। हमजा ने लब भेजकर हाथ में हवा उठाई। ठीक है, मैं रैम से डिस्कस करके बताता हूँ तुम्हें। जाविया ने सोचते अंदाज में सर को जिम्बश दी। बाय द वे, निकाह की बात बहुत बहुत मुबारक हो। हमजा की शिफ्ट उभरी शुरू हुई थी इसलिए वो निकाह में शामिल नहीं हो सका था। खैर मुबारक यार, रिसेप्शन का कार्ड दूंगा, लाजमी आना तुम्हें। जावियार ने भरपूर मुस्कुराहट सजाए इसे तनबीह की। हाँ ज़रूर। इसने मुस्कुरा कर सर खम किया। जावियार इजाज़त तलब करता उठा और कुर्सी की पुष्ट पर धीरा धरा अपना कोट उठाकर बाहर निकला। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों पर इतना बोझ नहीं डाल सकती। रज़ा, रैम और जावियार तीनों इनकी तरफ बैठे थे। लेकिन आंटी, आपका इलाज वहाँ बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। रज़ा ने इन्हें कायल करना चाहा। लेकिन बेटा, इतना खर्चा नहीं, मैं बोझ नहीं बनना चाहती तुम लोगों पर। बेटा, जितना जावियार बेटा तुम मेरे लिए पहले ही कर रहे हो इतना बहुत ज़्यादा है। फरीहा बेगम की आंखें नम हुई। हम कुछ नहीं कर रहे आपके लिए, हम बस अपने सर पर बुजुर्गों का साया बचा रहे हैं। मना मत करें आंटी। जाविया ने आगे बढ़कर इसके हाथ थामे। ठीक है, लेकिन मैं रैम को अकेले अपने साथ लेकर जाऊंगी। अकेले अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। फरीहा बेगम ने गैर मरी नुक्ते पर निगाह जमाते कहा। मतलब? रैम बेसख्ता बोली। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है बेटा। जाविया नहीं जा सकता अपने कारोबार की वजह से। तुम यहीं रहो। वैसे भी रज़ा तो जा ही रहा है मेरे साथ। तो फिर तो फिर मैं सिर्फ रज़ा के साथ जाऊंगी। तुम यहाँ अपने घर अपनी हस्ती संभालो। इनके मंतक पर रैम का मुंह खुला रह गया। ठीक है आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जा तो रहा हूँ आंटी के साथ। फिर तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहो। रज़ा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन रैम इन लोगों की और सुआबंदी देखते ही रह गई। इन सब ने ऐसे बोलने का मौका ही ना दिया। बस कोई लेकिन वेकिन
نہیں، فائنل ہو گیا، تم دونوں کا ریسیپشن ہے، اس لیے دوسرے دن کی فلائٹ بک کرا لیتا ہوں۔ رضا نے چٹکی بجائی تو پورا لاہ عمل طے کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں حمزہ سے کہتا ہوں ڈاکٹر سے کہہ کر امریکہ کے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتا ہے۔ زاویہ صوفے سے اٹھ کر روم سے باہر چلا گیا۔ رضا ٹکٹ بک کروانے کے لیے کال پر بات کرتا باہر نکل گیا اور رحم سب کچھ دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ ہوٹل کے اوپن ایریا میں اس وقت گہما گہمی عروج پر تھی۔ شہر کے تمام کریم اس وقت رنگوں و بو میں خوشبو گپوں میں مصروف تھے۔ تمہیں پتہ ہے سر نے اپنی رحم سے شادی کی ہے؟ فہمیدہ نے اپنی کولیگ کو یہ بات بتائی، جو اس خبر پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا رحم سے؟ شدت حیرت اور اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ آہستہ فہمیدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے جھکا جیسے اس کے چھپنے سے آواز بھی چھپ جائے گی۔ رحم سے؟ یار تم بہت شریف اور سیدھی سادھی لڑکی لگتی تھی۔ فرزین نے ادھر ادھر دیکھتے ہی سرگوشانہ انداز میں کہا، کیا مطلب ہے؟ شریف اور سیدھی سادھی اس لیے تو سر کی نگاہ اس پر ایسی ٹکی کہ اسے اپنے نام کر لیا۔ فہمیدہ کے لہجے میں کھنک بہت خالص تھی۔ وہ 2 دن ہوئے نہیں اور نظر میں بھی آ گئی۔ تم ہی بن سکتی ہو اتنی بے وقوف۔ فرزین نے استہزائیہ طور پر سر جھٹکا۔ سب سے پہلی بات کہ رحم کے پہلے ہی سر سے فیملی ٹرمز تھے اور انہی کی وجہ سے وہ آفس میں آئی تھی۔ دوسری بات، گود میں کرنے والی لڑکیاں انہیں روز بار اور کلب میں مل جاتی ہیں، تو ایسے لوگ صرف سادی اور شریف لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں جو سفر شریک بن سکیں۔ فہمیدہ نے خفگی سے فرزین کو آئینہ دکھایا۔ چھوڑو، میں ابھی اس بات پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ کیا فائدہ، اب تو شادی ہو چکی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہوا میں چلایا۔ فہمیدہ نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا اور سامنے نگاہ کی۔ تب ہی تمام روشنیاں مدھم ہوئی تھیں اور سامنے داخلی دروازے پر ایک تیز روشنی مرکوز ہوئی۔ گہرے نیلے رنگ کے لانگ ٹیل گاؤن میں کسی شہزادی کا گمان پیش کرتی رحم بلیک ٹیکسومی لباس میں شہزادیوں کی سی شان میں ہاتھ میں ہاتھ تھامے سہج گہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نیلی میکسی میں لگے سلور باؤنٹیز اس وقت ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ زاویہ کے یونانی دیوتاؤں میں اس وجاہت تمام لڑکوں کو آہیں بھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کئی کی نظروں میں ستائش ابھر رہی تھی، کئی نگاہیں جلن اور حسد کا شکار تھی، جس سے بے بہرا دونوں اپنے ہی دنیا اور سوچوں میں غلطاں آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ یار جو کہے چاند سورج کی جوڑی تو اسے کہتے ہیں۔ فہمیدہ نے فرزین کو دیکھا جو آنکھیں چندھیائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب بس کرو، نظر لگاؤ کہ میری دوست کو۔ فہمیدہ نے اس کے گھورنے پر چوٹ کی۔ فرزین نے آنکھیں گھمائے پیر پٹک کر بوفے کی جانب رخ کیا۔ میم سر، آپ دونوں کے لیے پورے اسٹاف کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ۔ وہ دونوں اسٹیج پر آ کر بیٹھے تھے۔ فرحان نے بڑا سا باکس سفید خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ان دونوں کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ۔ رحم نے خوبصورت سے مسکراہٹ سمیٹ کر تحفہ قبول کیا۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، جسٹ لائک میڈ فار ایچ ادر۔ فرحان نے دل سے ان دونوں کی تعریف کی۔ رحم فطری شرم سے سر جھکا گئی، جبکہ زاویہ نے گہری نگاہ رحم کی جانب کی جو اس وقت اچھوں کی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ تھینک یو فرحان، ویسے تعریف کے حقدار تو اس وقت تم ہو۔ واقعی اتنے کم ٹائم میں تم نے بہت ہی شاندار انتظام کیا ہے۔ زاویہ نے اس کے چھانے پر ہاتھ رکھتے دل سے تعریف کرتے اسے سراہا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا سا جھکا۔ تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ فریحہ بیگم دور سے بیٹھی ان دونوں کو نہارتی مستقل ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تصویروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا اور اختتام کے بعد جب مہمان کھانا کھا کر واپس کو راہ لے رہے تھے، آپ نے کھانا کھایا؟ سب کو رخصت کر کے زاویہ فریحہ بیگم کے پاس آیا۔ رحم پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جی بیٹا، کھا لیا تھا، اب آپ کھانا کھاؤ۔ کب سے مہمانوں میں لگے ہوئے تھے، میں اب گھر جاؤں گی۔ ان کو تھکن سے اب کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ آپ کو گھر لے جائے۔ رحم، آپ بھی آنٹی کے ساتھ گھر چلی جائیں، تھک گئی ہوں گی۔ اس کی فکر اور خیال پر رحم نے سپاٹ نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ فریحہ بیگم اس کی جانب متوجہ تھی، اس لیے سر جھکاتے اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زاویہ نے گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے وہ ڈرائیور کو تاکید کرنے چلا گیا تھا۔ میم، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ عباسی مینشن میں تمام ملازمین نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا اور اب روزی اس کا گاؤن سنبھالتی اسے زاویہ کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ شکریہ روزی۔ اس نے مسکرا کر روزی کو دیکھا۔ آپ کے کپڑے میں نکال دیتے واش روم میں ہینگ کیے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پر بتا دیجیے گا۔ روزی کو اپنی یہ نازک سی مالکن بہت پسند آئی تھی۔ روزی، ماما کو ایک بار دیکھ لیجیے گا جاتے ہوئے پلیز۔ اس نے التجائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ جی میم، آپ بے فکر رہیں، انہوں نے
میں نے انہیں دعا دے رہی ہے، اب وہ سو گئی ہیں۔ جی پھر بھی انہیں دیکھتی ہوئی جائے گا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ کمرے سے نکلی اور آہستہ سے دروازہ بند کر گئی۔ ریحم نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے کمرے کا جائزہ لیا اور واش روم کا تعین کرنے لگی۔ ہوٹل سے فارغ ہو کر وہ رضا کے ساتھ کلب میں چلا گیا تھا۔ کافی دیر وہاں گزار کر وہ عباسی مینشن آیا اور اپنے کمرے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ٹائی جو پہلے ہی لوز ہو کر سینے تک آ رہی تھی اتار کر صوفے پر پھینکی۔ کوٹ وہ پہلے ہی صوفے پر ڈال چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس نے ماتھے پر بل لیے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ اسے اپنے کمرے میں اندھیرا قطعی ناپسند تھا، خاص طور پر جب وہ باہر سے آ کر اندر داخل ہو، اسی لیے ملازم اس کی غیر موجودگی میں لائٹ آن کر دیتے تھے۔ کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا اٹھا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو نظر سامنے بیڈ کی جانب گئی، جہاں وہ نائٹ سوٹ میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے اس کی گھنی سیاہ پلکیں اس کے مومی رخساروں پر سیاہ فگن تھیں۔ گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ بغیر کسی لپسٹک کے اس وقت گلاب جیسے لگ رہے تھے۔ زاویہ نے آج پہلی بار ریحم کو اس روپ میں دیکھا تھا اور آج ہی اسے ادراک ہو گیا تھا کہ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ متناسب سراپا غم سے بھرپور تھا۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے سیدھی سو رہی تھی۔ سانسوں کے زیر و بم سے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے حرکت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ زاویہ کے دل کی حرکت بڑھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے زاویہ؟ پہلی بار صنف نازک سے پالا پڑا ہے کیا؟ اس نے خود کو سرزش کیا۔ ابھی وہ تو کلب سے آیا تھا، یہاں ایک سے ایک بڑھ کر حسین لڑکی اپنے حسن کو عیاں کر رہی، اس کے جھولی میں خود آ کر گرتی تھی۔ وہ نظریں چراتا واش روم کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو ریحم کروٹ کے بل سو رہی تھی، جس سے اس کی کمر کا خم مزید واضح ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنی ہی کیفیت سے پریشان ہوتا میز کو زور سے ٹھوکر مار گیا۔ کون ہے؟ ریحم اس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ گہری نیند سے اٹھنے پر اس کے حواس ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ آرام سے زاویہ سے مستفسر ہوتی۔ وہ اپنے حلیے کا احساس ہوتا تو سرپٹ بھاگ کر جھپٹنے کے لیے کوئی نہ راہ ڈھونڈ لیتی۔ کچھ نہیں، سوتے وقت وہ قیامت ڈھا رہی تھی، اب بیدار ہو کر اس کی خمار آلودہ آنکھیں مزید قتل کر رہی تھی۔ میں باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا بگڑے تیور لیے باہر نکل گیا۔ ریحم حیرانگی سے دروازہ بند ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا ماما۔ فریحہ بیگم کی امریکہ کی فلائٹ تھی اور پورا دن ریحم ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ تم اپنا اور زاویہ دونوں کا خیال رکھنا، کوئی شکایت کا موقع مت دینا میرے بیٹے کو۔ فریحہ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کے منحونے چہرے کو پیار سے دیکھا۔ مجھے چلنے دینا ماما اپنے ساتھ پلیز۔ وہ ایک بار پھر ہونسی ہوئی تھی۔ ریحم کیا بچوں کی طرح ضد لگائی ہوئی ہے؟ اب تو تم شادی شدہ ہو چکی ہو، بڑی ہو جاؤ، کل کے تمہارے بچے ہوں گے تو تم ان کے ساتھ بچوں کی طرح ایسی حرکتیں کر کے کیا کرو گی؟ فریحہ بیگم کے کہنے پر زاویہ کی جانب اس کی بے ساختہ نگاہ اٹھی اور زاویہ کے چہرے پر محظوظ تاثرات دیکھے اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جائیں ماما، منہ بنا کر اس نے بہت آہستگی سے بولا۔ فریحہ بیگم سب سے ملتی رخصت ہوئی۔ روزی سے بھی ایک دن میں کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ زاویہ خود ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ ریحم کو فریحہ بیگم نے سختی سے ایئرپورٹ سے آنے سے منع کیا تھا۔ وہ باسی مینشن سے ہی نے رخصت کرتی زاروں قطار رو رہی تھی، دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ زاویہ اور ریحم دو ملازموں سے لے کر دوست احباب تک بہت محبت کرنے والے جوڑے کی مثال بنے گھومتے تھے، لیکن رات ہوتے ہی ملازموں کو اپنے کوارٹر میں جانے کے بعد وہ لوگ اپنے الگ دنیا میں ایک دوسرے سے انجان ہو جاتے تھے۔ ریحم نے اپنی مصروفیت کے لیے گھریلو کام کاج میں خود کو مگن کر لیا تھا۔ کبھی وہ مالک کے ساتھ لان کی کاٹ چھانٹ کرواتی نظر آتی تو کبھی گھر کی صفائی کرواتی۔ اب وہ کچن میں بھی آ کر کوئی نہ کوئی ڈش بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ روزی مجھے بک میں سے دیکھ کر بتائیں اس کی ڈو کی کتنی دیر تک ڈھک کر رکھنا ہے؟ وہ آج اب پیزا بنا رہی تھی۔ وہ ایک نامور شیف کی کتاب کی مدد سے جب سے فریحہ بیگم بیمار ہوئی تھی تب سے کھانا بنانا اس نے سیکھ لیا تھا، لیکن بس گنی چنی ڈشز کے علاوہ اس نے کبھی کچھ نہیں بنایا تھا۔ میڈم آدھا گھنٹہ لکھا ہے، روزی نے مسکرا کر بتایا۔ پھر میم روزی کتنی بار کہا ہے آپ نے مجھے ریم کہہ کر بلانا ہے؟ وہ ملازموں سے ہمیشہ ایسے ہی دوستانہ انداز میں پیش آتی تھی۔ اچھا بابا اب نہیں بلاؤں گی میم، روزی مسکرا کر گویا ہوئی۔ گڈ، چلیں اب یہ چکن میں نے میز پر رکھ دی ہے اور کتاب کے حساب سے بس اس پر ڈو کا پھیلا کر یہ سب پیزا ساس کے بعد ڈو پر لگا دینی ہے، اسے میں آدھا گھنٹہ۔ ٹھیک ہے، پھر میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں، زاویہ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھتے سارا حساب کتاب لگایا۔ اس وقت وہ بہت ہی وفادار محبت کرنے والی بیوی کی مورت لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ تیار ہو جائیں، میں باقی دیکھ لوں گی۔ روزی نے ریحم کا سمیٹا ہوا سامان سینک میں دھونا شروع کیا۔ بالکل نہیں، بس یہ برتن دھو کر میں آپ بھی جا کر آرام کریں، صبح سے میرے ساتھ لگی ہیں، انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ روزی کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں بس یہ سمیٹ کر جاتی ہوں، ضرورت ہو تو بلوا لیجیے گا۔
روزی نے اپنی نم آنکھیں جھپکاتے بولا۔ ریم تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہندی رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور فرشی شلوار زیب تن کیے پشت پر بال کھلے چھوڑے باہر آئی۔ چہرے پر میک اپ نام پر ہلکا سا گلابی شیڈ لگائے تیار کچن میں کھڑی پیزا کو آخری مراحل دے رہی تھی۔ ریم ملازموں کی موجودگی کی وجہ سے زاویہ آتے ہی اسے پکارتا تھا، جیسے اس کی شکل دیکھنے کو بےتاب ہو، لیکن 8 ماہ اس کے عرصے میں اب اس کی عادت سی بن گئی تھی، جس کا شاید اسے بھی ادراک نہیں تھا۔ جی بس آئی، ریم نے کچن میں بلند آواز میں اپنی موجودگی کا پتہ دیا۔ پیزا پر گرینڈ چیز ڈالتے پیزا کو اوون میں رکھا۔ جیسے ہی پلٹی، پیچھے کھڑے زاویہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میں باہر آ رہی تھی۔ ریم اس کے اس قدر قریب ہونے پر گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اوون سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے زاویہ اسے کمر میں بازو حائل کرتے تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اوون چل رہا ہے۔ چپکنے کا ارادہ ہے کیا؟ زاویہ کا یہ عمل بے ساختہ تھا، لیکن ریم کی دھڑکنیں کئی رفتار سے دھڑک گئیں۔ اوہ! اس کے الفاظ اس قربت میں سینے میں اٹکے تھے، اور ساتھ ہی زاویہ کی نظریں بھی۔ ریم کو شدت سے یہ سوٹ پہننے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا گلا ضرورت سے زیادہ ہی گہرا تھا۔ سینے کی زینت واضح ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے۔ دونوں ہاتھ زاویہ کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرتے ریم نے فرار کی راہ کھولی تھی۔ زاویہ نے خمار آلود لہجے میں ہنکار بھرتے اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ جوڑا۔ ریم نے اس کے عمل میں حیرانی سے تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ کیا بنا آج؟ خوشبو تو مزے کی آ رہی ہے۔ ڈنر کے وقت وہ خوشگوار موڈ میں بلیک ٹراؤزر اور سرمئی ٹی شرٹ میں ملبوس ڈائننگ کرسی گھسیٹتے ہوئے گویا تھا۔ ریم بی بی نے پیزا بنایا ہے۔ ملازموں میں بھی اب اس کا خوف جو کا تو موجود تھا، اسی لیے وہ سب کے سامنے ریم کے ساتھ بی بی کا اضافہ کرنا نہیں بھولتے تھے۔ ارے واہ، میری ایک اور اسکل سامنے آ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سامنے بیٹھا ریم کو دیکھتا شوخی سے بولا۔ ریم کو گیمز کا بے حد شوق تھا، اور زاویہ جب بھی اس پر کوئی چوٹ کرتا تو گیمنگ کی زبان میں ہی استعمال کرتا۔ رائمہ، آپ بھی جائیں کھانا کھائیں، یہاں بھی میں دیکھ لوں گی۔ وہ نرمی سے ڈائننگ پر سرو کرتی ملازمہ سے گویا ہوئی تھی۔ زاویہ ایک نظر دیکھا۔ ان کی اس کاغذی شادی کو 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس 8 ماہ میں اس نے ریم کو ہمیشہ ملازموں سے نرمی اور شفقت سے پیش آتے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے بعد وہ ہمیشہ ملازموں کے ہاتھ کا کھانا ہی کھاتا تھا، اس لیے وہ گھر سے زیادہ باہر ہی پایا جاتا تھا۔ لیکن جب سے ریم نے ذمہ داری سنبھالی تھی، وہ لاشعوری طور پر گھر کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت پر آفس سے واپس آ جاتا۔ جمنگ بھی اس نے گھر میں ہی شروع کر دی تھی۔ اب وہ روز ریم کے ہاتھ کے بنے نت نئے کھانوں کا انتظار کرتا تھا۔ ملازموں سے بھی نرمی سے نہیں، ترش لہجے میں نہ ہونے کے برابر ہوا تھا۔ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں، لیکن ان تبدیلیوں سے وہ خود بے خبر تھا۔ لیکن جو تبدیلیاں اس کے اطراف کے لوگ بہت شدت سے محسوس کر رہے تھے، اور اسے ریم کی ذات سے ہی مشروط کر رہے تھے۔ ایسا پیزا تم اب تک باہر نہیں کھایا۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اس نے تعریف کے پل باندھنے شروع کیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، پہلی بار بنایا ہے میں نے، کوئی ماسٹر شیف نہیں ہوں جو آپ کو اتنا شاندار لگ رہا ہے۔ ریم کی اس تعریف پر آنکھیں بڑی کیے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، یہ تم نے پہلی بار بنایا ہے۔ زاویہ کو یکدم جھٹکا لگا، کیونکہ پیزا واقعی بہت لذیذ تھا۔ جی، ریم نے جما کر لفظ ادا کیا۔ ریم، یہ واقعی کسی ریسٹورنٹ کے پیزے سے بھی زیادہ لاجواب ہے۔ اگر تم نے پہلی بار بنایا ہے تو بھی تمہارے لیے انعام بنتا ہے۔ اس نے اپنا والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ریم کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ریم ہچکچاتے ہوئے کارڈ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ رکھو اسے، یہ تمہارا انعام ہے۔ اور انعام کون واپس کرتا ہے؟ اس نے ریم کا ہاتھ پکڑا اور اس عمل سے روکا۔ ریم آئمہ کو آتا دیکھ کر لب بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ یہ کارڈ آپ واپس لے لیں۔ رات جب تمام ملازمین اپنے کوارٹر میں چلے گئے تو ریم زاویہ کے کمرے میں آئی۔ کیوں؟ زاویہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب یہاں کوئی ملازم نہیں ہے تو سب کی ضرورت نہیں، ریم نے سنجیدگی سے بولتے کارڈ وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا، لیکن یہ تمہارا انعام تھا۔ وہ محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ انعام کس بات کا؟ اب میں روز کوئی نئی چیز بناؤں گی تو کیا آپ روز مجھے انعام دیں گے؟ ریم نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ زاویہ نے لاپرواہی سے اشارے اچکائے۔ کچھ نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اب میں اس معاہدے پر قائم ہوں۔ پلیز اسے مشکل مت بنائیے، وہ سنجیدہ انداز میں کہتی جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی، جبکہ اس کے الفاظ زاویہ کو لب کھینچنے پر مجبور کر گئے۔ ریم دوپہر کے وقت وہ خلاف معمول مینشن آیا تھا۔ آپ اس وقت؟ وہ اس کی آمد پر حیران ہوئی۔ ہاں، شام کو ایک مرجر کی خوشی میں پارٹی ارینج کی ہے۔ ہماری کمپنی کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے تم شام میں تیار رہنا۔ اور ہاں، آج ڈنر کے لیے کچھ مت بنانا۔ وہ سادگی سے اسے اطلاع دیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات کے 1 ماہ بعد یہ دونوں کا پہلا
براہ راست کلام تھا۔ اس دن کے بعد اسے زاویہ رات کو دیر سے آتا اور صبح جلدی چلا جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ روزی پھر آپ لوگ کھانا کھا لیجئے گا اور شام میں سب سمیٹ کر آپ سب چلے جائیے گا، آرام کیجیے۔ وہ شام کے لیے اپنا لباس منتخب کرنے کے عملے کی جانب بڑھی روزی کو تائید کرنا نہیں بھولی تھی۔ ڈریس پریس کرنے کے لیے رائمہ کو دے دیا۔ روزی کی آواز پر وہ رک کر پلٹی۔ نہیں روزی، اتنے چھوٹے چھوٹے کام مجھے خود کرنے دیں، عادت خراب ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولتی دوبارہ اوپر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسٹڈی سے فائل باہر لے جاتے زاویہ نے اس کی بات پر شدت سے محسوس کیا تھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس وہ لائٹ میک اپ بھی کسی ایسپرے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا متناظم سراپا ساڑی میں بہت جچ رہا تھا۔ وہ زاویہ کی نگاہ بے اختیار طور پر بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اف، یہ کون سا موسم کی بارش ہو رہی ہے۔ موسم اچانک خراب ہونے کے سبب وہ لوگ پارٹی سے جلدی نکل آئے تھے، لیکن راستے میں ہی بارش نے شدت اختیار کر لی۔ پتہ نہیں مجھے بتا کر نہیں آیا یہ موسم۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے گھماتے اپنی نگاہیں سڑک پر مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اس کی پہلو میں بیٹھی قیامت اسے بری طرح آزما رہی تھی۔ میں نے خود سے پوچھا ہے۔ رحم اس کے لب و لہجے پر خائف ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا موسموں سے تعلق ہے، وہ جلے کٹے انداز میں گویا ہوا۔ آپ نے کیوں چنے چبوائے ہوئے ہیں؟ وہ خائف ہوتی منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ زاویہ نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتے دوسری نگاہ ڈالنے سے خود کو سختی سے روکا تھا، اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا ہوئے وہ بارش کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ عباسی مینشن میں پہنچتے ہی رحم تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ زاویہ گاڑی پورچ میں کھڑا کرتا اندر داخل ہوا۔ رحم اس کے حال کمرے سے منسلک شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے لان کے منظر کو حیرت سے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا لڑکی؟ نومبر کے اوائل دنوں تک خنک راتوں میں اس ٹھنڈی بارش میں وہ ساڑی پہنے بھیگ رہی تھی۔ رحم، کیا پاگل پن ہے یہ؟ اندر چلو۔ وہ گلاس وال کو سلائڈ کرتا ہوا اندر بلند آواز میں کہتا، بارش میں بھیگنے کا مزہ لے رہی ہوں، اس میں کیسا پاگل پن؟ وہ وہیں سے چیختی ہوئی بولی، ٹھنڈ لگ جائے گی، رحم اندر چلو۔ وہ اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحم اس کی بات پر ساڑی سنبھالتی اس کی طرف بڑھی، جو اس کے وجود سے مزید چپک گئی تھی۔ سیاہ ساڑی سے جھلکتی اس کی شفاف کمر زاویہ کا دل سینے سے توڑ کر باہر لانے کے درپے تھی۔ ٹھیک ہے پھر، آپ بھی آ جائیں۔ وہ جو اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا، رحم کے ایک جھٹکے سے کھینچنے پر ہوش میں آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بارش نے اسے پور بھگو دیا تھا۔ رحم، وہ خفگی سے چیخا، لیکن رحم کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھتا سارا غصہ بھول گیا۔ بارش ان دونوں کو مکمل بھگو چکی تھی۔ رحم کے کھلے بال بھیگ کر اس کے وجود میں ہی چمٹ رہے تھے۔ اس کی پشت کو جن زلفوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اب وہ عیاں ہو کر زاویہ کے ایمان کو ڈول رہی تھی۔ چلو اندر۔ وہ خود پر قابو پانا سنجیدگی سے بولتا پلٹا، ارے اب تو بھیگ چکے ہیں، تھوڑا سا انجوائے ہی کر لیں۔ رحم اس کے جذباتوں میں اٹھتے طوفان سے انجان اس کا بازو تھام کر روک گئی۔ اس بارش سے بھگو کر آگ کو بڑھا دیا ہے، بجھانے کے بجائے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بے چارگی سے رکا۔ ابھی پلٹا ہی تھا کہ زوردار بجلی کی کڑک پر رحم اچھل کر اس کے سینے سے جا لگی۔ بجلی کے بغیر بارش کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے سینے پر پیشانی رکھے وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ کیونکہ بارش حسن کو بے پردہ کرنے کی خطا کرتی ہے۔ زاویہ نے اس کو کمر میں بازو حائل کر کے اسے خود سے لگاتے گمبھیر سرگوشی کی۔ رحم کو اس سرگوشی پر احساس ہوا تھا کہ وہ غلط قدم اٹھا چکی ہے۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جو مزید سخت ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا حسن جان لیوا ہے۔ اس کے کانوں کی لو پر لب پھیرتا وہ سرگوشی کر رہا تھا، اور رحم کے جسم میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ زاویہ، اس نے ایک بار